أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين عليه السلام وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. بے شک رب ذوالجلال جو سب سے بڑا ہے، عظیم ہے، نور علی نور ہے، اعلیٰ ہے، عظیم ہے، بزرگ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، اور وہی ہے جو لوگوں کے دلوں کو ہدایت بخشتا ہے، وہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں نور بخشتا ہے. وہ خود نور ہے، اور یہ نور کی روشنی جو ہم تک پہنچتی ہے، بے شک یہ رب ذوالجلال کے کرم سے اس کی خاص نظر جب آپ پہ پڑ جاتی ہے تو وہ روشنی جو ہے آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو اپنی زندگی میں محسوس ہوتی ہے. آئیے ہم اب آج کے ایک جو ہمارا قصہ ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتاتے چلوں کہ ایک روز مشرکین مکہ سرداران قریش جو ہیں وہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے یہودیوں سے کنسلٹ کیا کہ ہم یہ جو دعویٰ جو اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جن کو ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک عام انسان کی طرح اس انسان نے اپنی زندگی گزاری اور اب یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ کنسلٹ کیا، اور یہودیوں کے ساتھ کنسلٹ کرنے کے بعد چند ایک سوالات تھے جو آقا دو جہان سے پوچھے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ماضی میں کچھ لوگ تھے ان کو اصحاب کہف کہا جاتا تھا، وہ کون تھے؟ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کا قصہ بیان کریں. اور پھر آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان غار والوں کا، یعنی اصحاب کہف کہتے ہیں غار کو، اور غار والوں کا، ان نوجوانوں کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا. اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 36 تک. سورہ کہف اگر آپ اس کی تلاوت شروع کریں تو اس کی آیت نمبر 9 سے لے کے 36 تک جو ہے یہ آقا نے ارشاد فرمایا اور یہ قصہ بیان فرمایا. اللہ کے الفاظ، اللہ کے قرآن سے انہوں نے اپنے انداز میں جو ہے یہ قصہ بیان کرنا شروع کیا. اور میں کوشش کروں گی کہ آج اس قصے کا جو مفہوم ہے وہ آپ کے ساتھ بیان کیا جائے. بہت ضروری ہے ہر مسلمان کا یہ جو غار والوں کا قصہ ہے، اصحاب کہف کا جو قصہ ہے، اس کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے. آئیے آغاز کرتے ہیں. ایک بادشاہ تھا، یہ بادشاہ بہت ہی ظالم، جابر، مشرک، ظلم کرنے والا، ظلم و جور کرنے والا، ایسا مائنڈ سیٹ تھا اس بادشاہ کا کہ یہ بادشاہ چاہتا تھا کہ ان بتوں کی پوجا کی جائے جن بتوں کی ہمارے اس کے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی مملکت میں ان بتوں کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ کی جائے. اس کا غرور اور تکبر اس قدر بڑھ گیا، اس بادشاہ کا غرور اور تکبر اس قدر بڑھ گیا کہ اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بھی انسان کسی اور خدا کی پرستش کرے، کسی اور خدا کی پوجا کرے سوائے ان بتوں کے جو اس کے آباء و اجداد کے تھے، رائٹ. اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو ظلم کہہ لیں یا اس کی سرکشی اس قدر بڑھتی چلی گئی کہ ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ بس خدا کو بھی نہیں، اس کے بتوں کو بھی نہیں، صرف اس کی پرستش کی جائے، یعنی وہ اپنی پرستش کرواتا تھا. اس کے زمانے میں ظاہر ہے جب بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے تو جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ انفلوئنسڈ ہوتے ہیں، وہ اس بادشاہ سے انفلوئنس تھے، اور اس کے ظلم کی وجہ سے اس کے جو بھی اس کا رویہ تھا، طریقہ کار تھا، اس کی وجہ سے وہ اس سے ڈرتے تھے اور مجبوراً ان کو اس کے کہنے پر چلنا پڑتا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ 3 اس کے معاملات ایسے تھے جو وہ اپنے لوگوں سے چاہتا تھا. ایک یہ کہ اس کے جو آباء و اجداد جو بت چلتے آ رہے ہیں ان کی پوجا کی جائے،
اور اس کو یہ بات ناپسندیدہ تھی کہ کوئی کسی واحد خدا کا ماننے والا ہو. جب اگر اس کو ایسی کسی شخص کے بارے میں معلوم ہوتا تو وہ شخص جو ہے وہ بہت ہی جو بادشاہ تھا وہ بہت زیادہ طیش میں آ جاتا اور ان لوگوں کو قتل کروا دیتا. اور اس کی ایز آئی مینشن کہ تیسری چیز یہ تھی کہ سرکشی اس قدر بڑھ گئی کہ وہ خود پرستی کے اوپر اتر گیا اور وہ چاہتا تھا کہ ساری دنیا اس کی پرستش کرے. بہرحال وہاں پر لوگ جو تھے جو مجبور تھے وہ تو یہ تمام کام کرتے تھے، مگر اسی علاقے میں اسی مملکت میں چند ایسے ایلیٹ نوجوان لڑکے تھے جو اپنے اپنی جگہ پہ اٹ واز ناٹ اے گروپ آف پیپل ٹوگیدر، اکٹھے نہیں تھے، وہ علیحدہ علیحدہ کچھ ایسے سوچ وچار کرنے والے، تدبر کرنے والے، اللہ کے حوالے سے سوچنے والے، ایک اللہ کے حوالے سے اس کی ربوبیت کے حوالے سے سوچنے والے اور اس رب کی عبادت کرنے والوں میں سے چند جوان تھے. اور وہ ایسے جوان تھے کہ وہ اپنے والدین کو بھی اپنے خیالات نہیں بتا سکتے تھے اس لیے کیونکہ وہ اس بادشاہ کے ماننے والے تھے اور اسی کے کہنے پر چلتے تھے. اگر کوئی بچہ کوئی ایسی بات کرتا بھی تو اس کے ماں باپ جو ہوتے تھے وہ اس کو کنڈیم کرتے تھے اور ان کو جسے کہتے ہیں نا کہ ان کو سمجھاتے تھے کہ بیٹا اگر ایسا ہوا تو تم قتل ہو جاؤ گے اور تم کیوں چاہتے ہو کہ ہم اس بڑھاپے کے اندر جو ہے یہ ظلم اور یہ تشدد تم پر دیکھیں. بہرحال وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ میں بتاتی چلوں کہ اس بادشاہ اور جو حکمران تھا اس کا نام تھا دقیانوس. دقیانوس، یہ جو سارا معاملہ ہے جو میں واقعہ آپ کو بتا رہی ہوں یہ آقا نے اپنے زمانے میں بتایا، ارشاد فرمایا اور گفتگو کی. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں یا اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ کتنا پرانا واقعہ ہے تو یہ آج سے تقریباً کوئی 2000 سال پرانا واقعہ ہے. 2000 سال پرانا واقعہ، یعنی آقا کے زمانے سے بھی تقریباً کوئی 500 سال پرانا واقعہ ہے. یہ جو چند بچے تھے، جو چند ینگسٹرز تھے، یہ اپنے اپنے دلوں میں بات لیے بیٹھے تھے. ان کو یہ بادشاہ کی سرکشی، ان کو بادشاہ کے حوالے سے جو بھی کوئی معاملات ہوتے تھے وہ بہت تنگ کرتے تھے اور وہ اپنے اپنی طرف سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ یہ ہم اس طرح کی زندگی ہمیں نہیں چاہیے. مگر آپ سوچیں کہ ایک آج کل کے زمانے میں ہر کوئی ایک ہی ریلیجن کے اوپر ہو اور اس میں اگر کوئی شخص ایسا جو مختلف خیال سے یا حق پہ کھڑے ہونے والے کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کو نظر آتا ہے کہ ارد گرد سارے آپ کے ناحق ہوں. تو وہ جو نوجوان اپنے اپنے گھروں میں سوچتے تھے، سمجھتے تھے ان تمام چیزوں کو، وہ خاموشی سے اپنی زندگی گزارنے لگے. یہ چند نوجوان جو تدبر کرنے والے تھے یہ دل ہی دل میں سوچتے تو تھے مگر اس بات سے بھی اچھی طرح واقف تھے کہ اگر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا اپنے دین کا، یا وہ یہ سوچ جو اپنا تدبر کرتے ہیں یا جو وہ سوچتے ہیں، اگر اس بات کا اظہار کیا تو ان کو اس مملکت میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. بہرحال یہ کشمکش، یہ تدبر ان کا چلتا رہا. اسی طرح سے وقت اور حالات آگے بڑھتے چلے گئے. تو اسی دوران ایک بہت بڑا ایونٹ، ایک بہت بڑا میلہ اسی مملکت کے اندر جو ہے وہ ارینج ہوا. جب یہ میلہ ارینج کیا گیا تو اس میلے کے اندر نوجوان جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے اور ان میں سے وہ آپ دیکھیں کہ جب ایک میلہ چل رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ بہت ساری فیسٹیوٹیز، ایکٹیویٹیز، تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو وہاں پر ایسی ہی شرکیہ اعمال جو ہیں وہ چل رہے تھے. ایک جگہ کے اوپر بادشاہ اپنی پرستش کروا رہا ہے، عجیب قسم کے وہاں پر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو کہ بہت نامناسب تھیں ان نوجوانوں کے لحاظ سے، ان کی سوچ کے مطابق. ان میں سے ایک شخص جو اپنی فیملی کے ساتھ، سارے بچے وہاں پہ ینگسٹرز آئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک شخص اٹھا، اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے اٹھا اور چند فاصلے کے اوپر جا کے ایک درخت تھا اس کے نیچے جا کے بیٹھ گیا. اور جیسے آپ اپنے سر کو اپنے کندھوں پہ یا اپنے شانوں پہ یوں رکھ لیتے ہیں گھٹنوں کے اوپر، اس طرح سے بیٹھ گیا. اتنے میں اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اور شخص اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کی طرف آ رہا ہے. تو اسے دیکھا کہ ایک اور نوجوان ہے جو اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا. آہستہ آہستہ کرتے کرتے تقریباً کوئی
उन नौजवानों में इजाफा होता गया, उस तादाद में इजाफा होता गया। और इस वक्त वो मैं मेंशन नहीं कर सकती कि कितने नंबर ऑफ यंगस्टर्स थे, मगर काफ़ी तादाद जो है बढ़ गई और चंद नौजवान उस दरख्त के नीचे आ गए, वहाँ पर बैठ गए और वहाँ पर बैठ कर ये कहने लगे, अपने अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि ये कौन नौजवान है। एक दूसरे के बारे में उनके ज़हन में ख्याल आया। उनमें से एक शख्स ने, जो भी ये शिरकिया अमाल हो रहे थे, इस पे अपना रद्द अमल, अपना उसके मुंह से ना जुमला निकल गया। उसके मुंह से ये निकला कि ये कौम किस गुमराही की तरफ जा रही है और ये क्या शिरकिया अमाल हो रहे हैं। जब उस शख्स ने ये गुफ्तगू की, जब उस शख्स ने, उस नौजवान ने ये अल्फाज बोले और अपनी जो फीलिंग्स उसके जहन में थी उसका इजहार किया, तो वहाँ पर जितने भी यंगस्टर्स मौजूद थे, जो कि हम ख्याल नौजवान थे, जो वहाँ पर मौजूद थे, जो अल्लाह की कुदरत से अल्लाह ने एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे किए, वो तमाम जो हम ख्याल नौजवान थे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, बहुत हैरान हुए, बहुत परेशान हुए। और वो नौजवान जिसने एकदम से उसके मुंह से निकला कि ये क्या सब कुछ क्या हो रहा है और ये कौम किस तरह की गुमराही में पड़ी हुई है, वो भी अजीब सा हो गया कि ये मेरे मुंह से क्या निकल गया। बहरहाल जब उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराए और उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये अल्लाह की कोई ख़ास रहमत और करम है कि हम एक ख्याल, एक दिमाग, एक जैसी सोच रखने वाले लोगों को अल्लाह ने इस प्लेटफॉर्म, इस दरख्त के नीचे इकट्ठा किया है। यकीनन इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई ना कोई हिकमत होगी। फिर होता कुछ इस तरह से है कि ये तमाम नौजवान जो इस बादशाह से बेजार हैं, उसकी हरकत से बेजार हैं, उसके आमाल से बेजार हैं, उसकी सरकशी से बेजार हैं, ये तमाम मिलकर हिकमत अमली बनाते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। दे मेक अ स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से है कि पूरी मुमलिकत एक तरफ है, हम एक तरफ हैं। अगर हम अपने दीन, अपने ईमान, अपने अकीदे का जरा सा भी इजहार करते हैं तो ये बादशाह जो है ये हम सबको मार देगा। मगर ये भी दुरुस्त है कि हम अपने रब की जो रोशनी है, जो हमें रब की तरफ से जो एक नूर की रोशनी हमें मिली है कि वो अल्लाह है, वो एक है, सिर्फ उसकी परस्तिश करनी है, सिर्फ उसका कलमा पढ़ना है, सिर्फ उसकी याद में रहना है, सिर्फ उसको सजदा करना है, हम इससे भी पीछे हट नहीं सकते। तो उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई। जिस तरह से आप जानते हैं कि जब इस्लाम आया तो शुरू में ऐलान नबूवत से पहले तमाम जितने भी लोग थे, तमाम जितने भी असहाब थे जो आका के साथ एक करके आते रहे, वो पहले एक अपनी महाफिल में बैठते थे चुपके से, खामोशी के साथ, कि अगर लोगों को या मुशरिकीन मक्का को या सरदारान कुरैश को इस बात का इल्म हो गया तो वो इनिशियली ही उनको नेस्तो नाबूद कर देते। सिमिलरली असहाब कहफ का भी यही अमल था। असहाब कहफ भी उन्होंने, वो जो असहाब कहफ से मुराद ये तो आगे इंशाल्लाह आएगा कि किस तरह से फिर ये गार की तरफ गए, मगर उन नौजवानों ने भी ये फैसला किया कि हम अपनी जो इबादत हैं, जो हम तदब्बुर करते हैं, जो हम इबादत करते हैं, जो भी हमारे मामलात हैं, जो हम अल्लाह से रुजू करते हैं, हम इसको अपने तक महदूद रखेंगे। तो उन्होंने एक तरफ मुमलिकत जो है वो दकियानूस की परस्तिश करती थी, उसको अपना खुदा नाउजुबिल्लाह मानती थी, और दूसरी तरफ इन चंद नौजवानों ने ये फैसला किया कि हम अपने आप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम अपनी इस इबादत में एक दूसरे के मददगार साबित होंगे। तो वो उन्होंने अलहदा से मुलाकात करके का सिलसिला जारी हुआ। जब इन मुलाकातों का सिलसिला जारी हुआ और ये तमाम वाक़यात जो हैं, जो मामलात हैं, इन लोगों ने आगे लेकर बढ़े, तो एक रोज़ जब ये तमाम नौजवान मिले और तमाम नौजवान जो हैं इकट्ठे होकर आए, तो उनमें से एक शख्स यानी एक नौजवान जो था उसने ये बताया कि मुझे इस बात की खबर मिली है कि बादशाह को इस बात का इल्म हो गया है कि चंद नौजवान एलीट क्लास के, और ये याद रखिए जो चंद नौजवान थे ये कोई आम फैमिलीज के बच्चे नहीं थे, ये एलीट ऑफ द एलिटिस्ट के, यानी अमीर खानदानों के,
جسے کہتے ہیں نا کہ اچھی فیملیز کے بچے تھے, پڑھے لکھے بھی, اور پڑھے لکھے سے مراد یہ کہ اس زمانے میں جو علم تھا وہ بھی حاصل کرنے والے تھے, اور اچھا فائنینشلی اسٹیبل, اگر ہم آج کی زبان میں بولیں تو فائنینشلی اسٹیبل فیملی سے ان کا تعلق تھا. سو ان میں سے ایک شخص نے یہ بولا کہ جو بادشاہ ہے اس کو اس بات کی خبر ہو گئی, اور اس نے یہ بات بہت پرسنل لے لی ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کون ہیں جو میرے ہوتے ہوئے کسی ایک خدا کی عبادت کر رہے ہیں, اور اس نے اس چیز کو پرسنل لے لیا ہے, اور اس نے تمام اپنے جو فوجی ہیں ان کو یہ کہہ دیا ہے, اپنے بندوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ ان کو ڈھونڈ کر لے کر آؤ, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, میں ان کو سزا دوں گا, اور میں ان کو قتل کروا دوں گا. قتل کروانے کا اس نے اعلان کر دیا. جب یہ بات اس نے اس ایک نوجوان نے ان تمام نوجوانوں کو بتائی, جب وہ اکٹھے ہوئے عبادت کے لیے, تو آپ یہ دیکھیے کہ چند ہی روز میں, یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ایک آدھے دن کے اندر اندر, بادشاہ نے ان تمام نوجوانوں کو اپنے دربار میں بلا لیا. اپنے دربار میں بلانے کے بعد ان نوجوانوں کا کیا حال ہوا کہ ان کا اور دقیانوس بادشاہ کا ایک بہت ہی اہم ترین مکالمہ ہوا. وہ مکالمہ کیا تھا, اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا صورتحال ہوئی, کیا سچویشن آئی, کیا انہوں نے آگے دیکھا, کس طرح سے آگے ان کی زندگی بڑھی, کیا یہ انہوں نے عبادت کر پائے, کیا ان کو قتل کر دیا گیا. اس حوالے سے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو مکالمہ ان کا ہوا اور پھر اس کے بعد جو ان کا انجام ہوا, اس حوالے سے میں اپنے نیکسٹ یعنی کل کے ایپیسوڈ میں, کل کے سیشن میں ہم آپ کو مزید آگے جو اس کی کہانی ہے, جو آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں مشرکین مکہ کو دقیانوس اس بادشاہ اور ان نوجوانوں کا جو قصہ سنا رہے ہیں, جو کہ قرآن حکیم میں سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 36 تک موجود ہے. اس کی جو باقی کی داستان ہے انشاءاللہ وہ میں کل اپنے سیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اپنا اور اپنوں کا بے انتہا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.